چوتھی منزل، پارہ 15، سبحان الذی، سورہ بنی اسرائیل، مکی، 111 آیتیں، 12 رکوع۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سورہ ہجر اور سورہ نحل کے آخر کی 2 آیتوں سے مربوط ہے۔ سورہ ہجر کی آخر کی آیت تھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور سورہ نحل کی آخر کی آیت تھی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اس سورت کی ابتدا سرور کائنات فخر دو عالم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہوتی ہے، جو ایمان، تقوی اور بندگی کا نقطۂ کمال ہیں۔ یہاں اس عبد کامل پر اپنے معبود کے انعام خصوصی کا بیان ہے۔ مقام خلت سے آگے مقام حب ہے، اور اس کا ثمرہ سیر و معراج ہے۔ وہ رفتیں جو ادراک سے بلند، وہ عظمتیں جو حضور کے لیے مخصوص ہیں، وہ محبتیں جو عبادت قرار پائیں، وہ قرب کے قاب قوسین او ادنیٰ سے سمجھایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، یہی سورہ کا اجمال، یہی چوتھی منزل کا عنوان ہے۔ اسی میں عقید تمنت دلوں کے لیے تصورات کی سیریں، واردات اور کیفیات کے خزینے اور اصول علی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر جوارح سے ادب، جان سے فرائض، دل سے خوف، روح سے معرفت اور مقام قرب سے دوری نہ ہو تو شاید قلب مومن کے نصیبے میں بھی اس تجلی کی کوئی جھلک آ جائے جو سرمایہ حیات ابدی بن جائے، حقائق سے پردے اٹھا دے، نور و انوار کے عالم میں لا بٹھائے، نظر میں دکھا دے۔ یاد رہے کہ عالم کے لیے سرکار دو عالم وسیلہ ہیں، اور سرکار دو عالم کا رفیق اعلیٰ اللہ ہے جو پاک ہے۔ زمان و مکان اس کے ہیں، زمین و آسمان اس کے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ مستغنی بے نیاز ہے۔ اس نے جس طرح چاہا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر جس طرح چاہا آسمانوں پر بھی اپنی قدرت اور حکمت کے نمونے دکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دیکھی ہوئی جنت سے لے کر اس مقام قرب تک جہاں لانا منظور تھا لے آیا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو احدیت و وحدیت کا راز بتا دیا۔ عبد نے معبود کو پا لیا۔ نبوت کے 12 سال بعد ہجرت سے 1 سال قبل ایک رات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل میں براق کے حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ مسجد حرام اور وہاں سے مسجد اقصی لے گئے۔ یہی مسجد اقصی یعنی بیت المقدس جو بیشتر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ اور انبیاء بنی اسرائیل کے انوار و برکات کا چشمہ تھا، جس سے اسلام کے ماضی کی تاریخ وابستہ تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہ السلام سے ملے اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ گویا جس رسول کی تصدیق انہوں نے زبان سے کی تھی، عمل سے بھی اس نجم وحدت کو اپنا پیشوا مان کر اس کی تصدیق فرمائی۔ پھر بلانے والے کی پاک ذات اپنے بندے کو آسمان پر لے گئی۔ جبریل علیہ السلام ساتھ تھے۔ ہر آسمان پر دروازوں کو کھولتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے آگے جبریل کی رسائی نہ تھی۔ ایک سواری ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسری سواری ملتی ہے جسے رف کہتے ہیں۔ سفر ہنوز جاری ہے۔ الیہ کی صدائیں گوش مبارک سن رہے ہیں۔ عرش سے بالائے عرش کا سفر ہے۔ سطح نور پر نورانی سواری پر ایک نور السماوات والارض کا رسول اس کا عبد حضوری کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس قرب اور اس دید سے نوازا جاتا ہے جس کا ذکر سورہ نجم میں آئے گا، جس کی طرف وہ سمیع البصیر میں اشارہ ہے۔ یہ بلانے والے کا بلانا خالق کائنات کا بلانا ہے، اور بلانا بھی اپنے خاص چنے ہوئے عبد اور رسول کو بلانا ہے۔ زمین و آسمان کی فضا اور اس کی جملہ مخلوقات کی کیا مجال کہ کوئی شے کسی طرح خارج ہو
سکے، وہاں تو حقیقت الحقائق اپنے اب کو حقائق ہی دکھانے لے گیا ہے، مثال سے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہاں مثال کا گزر ہی نہیں، بے مثال رب کی بے مثال نوازش ہے۔ البتہ پروردگار نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کیفیات کی جھلک نماز میں پا سکتے ہیں کہ معراج میں امت کے لیے اسی نماز کا تحفہ ملا اور معراج ہی میں سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں عطا ہوئیں تاکہ بندہ مومن نفسانیت پر غلبہ پا سکے اور معراج کی ان کیفیات سے جو اس کا نصیبہ ہو محروم نہ رہے۔ یاد رہے کہ ایک مظہر حق ہے، ایک تجلی حق ہے۔ مظہر حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو جس قدر اس ذات سے وابستہ ہو گیا اسی قدر اس کا آئینہ بنا، اسی قدر محمدی بنا۔ باقی جس نے جو دیکھا اس کی تجلی حق کو دیکھا، اس لیے فوراً ہی بعد تجلیات کا ذکر آتا ہے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کو انہی تجلیات سے نوازا گیا ہے۔ اس صورت میں ان تمام اہم امور کا ذکر ہے جو اس سیر میں معاون یا حارج ہیں، تاکہ بندہ مومن تسبیح کے آداب سیکھے، حمد کا منشا پائے اور فضل و کرم کا مستحق بنے۔ رات کے ایک حصے میں یہ معراج ہوئی، امت کو بھی رات ہی کے ایک حصے میں غفلت سے بیداری کا درس دیا جا رہا ہے کہ رات عاشقوں کے لیے بنی ہے، جلوہ ذات ایسی ہی مبارک شب میں کھلتے ہیں، پھر فجر ہوتی ہے، نور کلام معاون بن جاتا ہے، اس سال میں صدق ساتھ دیتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، باطل بھاگ جاتا ہے، قرآن رحمت بن کر مرد مومن کو گھیر لیتا ہے، خشیت الہی اس کو اس کے رب سے قریب کر دیتی ہے، اور سورہ جو اللہ کی پاکی سے شروع ہوا تھا اللہ کی کبریائی پر ختم ہوتا ہے۔